اللہ رب العالمین نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل کا سلسلہ چلایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جتنی اولاد ہے سوائے حضرت ابراہیم کے جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے کی دوسری زوجہ ہیں ان کے بطن سے ہیں، باقی ساری اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر سے ہیں۔ حضرت قاسم جن کو طیب اور طاہر کہا جاتا ہے، حضرت عبداللہ یہ حضور کے بیٹے ہیں، بچپن میں وفات پا گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔ اور بعض رافضی اس کے انکار کرتے ہیں، اور بعض رافضیوں کے علماء نے ان کا تذکرہ اپنی کتابوں میں بھی کر لیا، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے بھی مان لیا۔ یہ عجیب طریقے سے میں دیکھ رہا تھا اہل تشیع کے ملا باقر مجلسی کی حیات القلوب، حیات القلوب میں ملا مجلسی نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان دونوں کے شان کے موازنہ پر بحث کرتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نیچا دکھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بالا ثابت کرنے کے لیے برکت اور بے برکتی کے تذکرہ کرتے ہوئے آخرکار اس منکرین اہل بیت کے قلم سے بھی سرزد ہو گیا، نکل گیا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رسول کریم کی وہ زوجہ مقدسہ ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے برکتیں عطا کی، جن کے بطن اطہر سے مصطفیٰ کریم کو اللہ رب العالمین نے قاسم عطا کیا، کہہ دو سبحان اللہ، جس کے بطن سے اللہ رب العالمین نے محمد کریم کو عبداللہ عطا کیا، جس کے بطن سے اللہ رب العالمین نے محمد کریم کو زینب عطا کیا، جس کے بطن اقدس سے رب ذوالجلال نے محمد کریم کو رقیہ عطا کیا، جس کے بطن سے اللہ رب العالمین نے محمد کریم کو ام کلثوم عطا کیا، جس کے بطن سے اللہ رب العالمین نے محمد کریم کو بظاہر تو حضرت عائشہ صدیقہ کے بے اولاد ہونے پر تنقید کرنے کے لیے اس نے یہ بات اپنے ناپاک عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے کی ہے، لیکن دوسری طرف حق وہ ہے جو دشمن کی زبان سے بھی نکلے، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ ملا باقر مجلسی نے یہاں کہہ دیا کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔ اصول کافی کے اندر بھی موجود ہے، اصول کافی کے اندر بھی موجود ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو ہیں، یہ جو جن کا میں نے نام لیا، یہ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہیں اور رسول کریم کی حقیقی اولاد ہے، ربائب نہیں ہیں، حقیقی اولاد ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن کو ام المومنین کے بطن سے اللہ رب العالمین نے محمد کریم کو عطا کیا۔ واضح کلمات مالا یحضر الفقی کے اندر بھی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ان اولاد کا تذکرہ کیا گیا جن کی ماں ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا ہے۔ منتہی الاعمال میں عباس قمی نے بھی نبی پاک کے اولاد کا تذکرہ کرتے کرتے ان نفوس قدسیہ کا ذکر کیا کہ یہ رسول کی اولاد ہے ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے، اگرچہ باقی بہت سارے انکاری بھی ہیں۔ شیعہ ذاکر، شیعہ مناظر، فتوحات شیعہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی ہونے پر مولوی دوست محمد قریشی سے مناظرہ کے روداد کو ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اسماعیل
شیعہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی ہونے پر دلائل قائم کی، یہ قریشی صاحب کے پاس اس کے جواب نہیں تھے۔ اپنی تقریر مکمل لکھا اور دوست محمد قریشی کی تقریر کے 2-3 سطر لکھ کے کام اب اس نے جناب روداد کو ثابت کر دیا۔ یہ سب سے بڑی خیانت ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مناظر ہو اور شیعہ معتبر کتابوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کا تذکرہ ہو، ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کی بطن اطہر سے ان نبی پاک کی اولاد کو شیعہ ذاکرین نے، شیعہ مجتہدین نے، شیعہ علماء نے بھی ذکر کیا ہو، اور میدان مناظرہ میں اترنے والا ایک مناظر جو ہے اس سے بے خبر ہو اور دلائل نہ دے سکتا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ پتہ چلا کہ یہاں اس نے کذب بیانی سے بات کی ہے۔ اور اہل سنت کے عظیم عالم دین، اللہ تعالیٰ ان کے قبر پر رحمتوں کی نزول فرمائے، حضرت شیخ الاسلام، شیخ الحدیث، شیخ القرآن علامہ محمد علی رضوی، جامعہ رسولیہ شیرازیہ کے محتمم شیخ الحدیث لاہور کے، جس نے 16 مجلدات پر اہل تشیع کے عقائد کے جناب چیتھڑے اڑا دیے ہیں۔ اس نے اتنا خطرناک طریقے سے اہل تشیع کے کتاب سے ان کو رد کر دیا ہے۔ آج تک شیعہ مناظر محمد علی کی ان تصانیف کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں اور گھٹنے ٹیک کر کہتے ہیں۔ اور مولانا محمد علی جو ہیں اہل سنت کے عالم دین ہیں، مسلک کی اعتبار سے بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس کتاب کی جو انہوں نے شیعوں کے رد میں لکھا ہے، آپ نیٹ پر سرچ کریں، مولوی عطا اللہ مماتی دیوبندی کی تقریر آپ کو ملے گا، اہل سنت بریلوی علماء کے دینی خدمات، آپ لکھیں اہل سنت بریلوی علماء کے دینی خدمات پر مماتی مولوی عطا اللہ ممبر پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ اہل سنت کے ایک عالم مولانا محمد علی نقشبندی نے 16 مجلدات پر شیعوں کا رد کیا ہے۔ آج تک ہمارے مسلک کے کسی عالم کو بھی یہ ہمت نہیں ہوئی۔ وہ مان رہے ہیں مخالف کہ اہل سنت کے اکابر اتنے کام کرتے ہیں۔